السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، آج میں جماعت کے ایک پرانے سیوک مکرم چودھری حمید اللہ صاحب کا ورنن کرنا چاہتا ہوں، جن کی پچھلے دنوں مرتیو ہوئی۔ آپ وکیل اعلیٰ تحریک جدید تھے پاکستان کے، صدر مجلس تحریک جدید انجمن احمدیہ تھے اور افسر جلسہ سالانہ کی سیوا پر بھی ایک لمبے سمے تک کاریرت رہے۔ 7 فروری کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 87 ورش کی آیو میں آپ کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم چودھری صاحب کے پتا کا نام بابو محمد بخش صاحب اور ماتا کا نام عائشہ بی بی صاحبہ تھا۔ بھیرا کے نکٹ کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ چودھری صاحب 1934 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کے پتا نے ان کے جنم سے کوئی 5 سال پہلے احمدیت سویکار کی تھی۔ وہ اپنی احمدیت سویکار کرنے کا واقعہ اس پرکار ورنن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ایک سوپن لکھ رہا ہوں، اور وہ سوپن یہ ہے، اس کا وورن اس پرکار ہے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ بھکھو والا سرگودا میں تھا، میں اور محکمہ نہر میں کام کرتا تھا، تو بنگلہ بھکھو والا میں اکتوبر 1929 لگ بھگ 2 بجے رات کو یہ درشیہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراجمان ہیں یا دورے پہ پھرتے رہتے تھے، تو اس دوران رات انہوں نے وہاں گزاری۔ کہتے ہیں میں نے سوپن میں یہ درشیہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلی پر وراجمان ہیں اور جانگوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پرکار انگلیوں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ چہرہ مبارک پورب کی اور ہے۔ مجھے فرمایا کہ جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں اس پر میں ترنت اٹھا اور دیکھا کہ ایک چول ڈھیلی ہے۔ میں نے دھنیہ واد کیا اور کہا کہ آپ نے اس غلام کی جان بچا لی، آگے یا پیچھے گرتا تو سر پھوٹ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نئی دفتر کرسی ہے جس کے آرمز آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ احمدیت کی کرسی ہے، ارتھات دلائل اور ترک اور واستوک اسلام۔ اس کے بعد میں جاگ گیا۔ یہ ان کے پتا کے احمدیت سویکار کرنے کا ورتانت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں چودھری صاحب نے پرارمبھک شکشا قادیان میں پراپت کی۔ 8ویں ککشا کے ودیارتھی تھے جب 1946 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف زندگی کی تحریک کی۔ جو تحریک ہوئی تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی ماتا آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیوا میں لے گئیں۔ حضور سے نویدن کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو
دھرم کی سیوا کے لیے سمرپت کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت مسلم ماؤد نے کچھ نردیش دیے کہ اس کو آئندہ اسکول میں پڑھاتے رہیں۔ 1949 میں انہوں نے میٹرک یعنی 10ویں کی پریکشا پاس کی۔ پھر وکالت دیوان ربوہ کے نردیش پر انٹرویو کے لیے ربوہ تشریف لائے۔ لکھت پریکشا کے بعد حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئم ان کا انٹرویو لیا۔ اس سمے ناظران کی میٹنگ ہو رہی تھی انجمن احمدیہ کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ نے وہیں ان کو بلا لیا، جو بھی 3-4 لڑکے تھے اس سمے۔ چودھری حمید اللہ صاحب تھے، مصلح الدین صاحب تھے، سمیع اللہ صاحب تھے۔ تو بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے انٹرویو لیا اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے نردیش پر ان کی شکشا کا پربند چلتا رہا اور اسکول اور یونیورسٹی کی شکشا پراپت کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے آدیش پر انہوں نے BSc کیا۔ BSc میں پورے پردیش میں دوسری پوزیشن پراپت کی۔ پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فرسٹ ڈویژن میں MA کیا۔ 1955 میں تعلیم الاسلام کالج میں شکشک نیوکت ہوئے اور پھر صدر شعبہ ریاضی بھی نیوکت ہوئے۔ ان کی شادی 1960 میں رضیہ خانم صاحبہ سے ہوئی، جو عبدالجبار خان صاحب سرگودا کی پتری تھیں۔ 1974 عیسوی تک TI کالج ربوہ میں سیوارت رہے۔ کالج کے قومیائے جانے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے نردیش پر آپ نے کالج سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وقف زندگی تھے۔ اب نیشنلائز ہو گئے تھے کالج، اس لیے کوئی جواز، کوئی اوچتیہ نہیں تھا کہ حکومت کے ادارے میں پڑھائیں۔ تو جو وقف زندگی تھے ان میں سے کچھ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہی نردیش دیا کہ جاری رکھیں کام وہیں کالج میں، وہاں بھی ضرورت ہے، اور کچھ کو یہی نردیش دیا کہ جماعت کی سیوا میں آ جائیں۔ بہرحال انہوں نے جب وہاں سے استعفیٰ دیا تو ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ناظر ضیافت نیوکت کیا۔ 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے آپ کو وکیل اعلیٰ تحریک جدید نیوکت کیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سمے تک آپ ایڈیشنل صدر مجلس تحریک جدید بھی رہے۔ پھر 1989 میں جوبلی سال جو تھا 89، اس میں صدر مجلس تحریک جدید نیوکت ہوئے اور دیہانت ہونے تک یہ سیوا آپ کرتے رہے۔ اس کے اترکت آپ 1986 سے دیہانت ہونے تک ایڈیشنل ناظر اعلیٰ کے طور پر بھی ہنگامی حالات جو تھے سندھ وغیرہ کے، ان کے نگران رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ کو ربوہ میں امیر مقامی بننے کا بھی سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ مجلس خدام الاحمدیہ مقامی ربوہ اور مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں وبھن حیثیتوں سے سیوائیں کرتے رہے اور اس کے بعد 1969 سے 1973 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ بھی نیوکت ہوئے۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک ہی مرکزی خدام الاحمدیہ تھی اور مرکز سے اس کا کنٹرول ہوتا تھا، ہر دیش میں الگ الگ صدر نہیں ہوتے تھے۔ 1969 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کو صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ نیوکت کیا تو اس اوسر پر حضور نے جو باتیں کیں وہ بڑی آوشک باتیں ہیں، جو میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی تقریر سے لوں گا، پرنتو یہ بڑا آوشک ہے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شاریرک اولاد کے لیے بھی اور آدھیاتمک اولاد کے لیے بھی، کہ جماعت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہدایتیں اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ان کے پلے باندھنی چاہیے اور اس پر پالن کرنے کا پریتن کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صدر بننے والے نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس عہدے سے سبکدوش یعنی نورت ہونے والے نشٹھاوان نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوشش سویکار کرے اور آنے والے کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سہایتا سے پہلوں سے ادھک کام کر کے دکھائیں۔ فرمایا کہ ہم کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے، ہمارا ہر ویکتی جس پر نئے سرے سے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ان کو پہلوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے،
کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلاؤ اور بڑھوتری ہو رہی ہے، جماعت کے کام بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ عطا میں بتا رہا تھا کہ جنہوں نے مجلس کی صدارت کا چارج لیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خونی رشتے کے لحاظ سے خاندان کے ویکتی نہیں ہیں، پرنتو چودھری صاحب سے پہلے سمبھوتہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع صدر تھے۔ بہرحال وہ ان کا خونی رشتہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، یہ خاندان کے ویکتی نہیں ہیں، پرنتو روحانی رشتے کے لحاظ سے ہر ویکتی اپنی ہمت اور کوشش اور اپنی دعا اور ونمرتا کے پرینام سوروپ روحانی اولاد بننے کے یوگیہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی اولاد بننے کے یوگیہ ہے، اور سچا واستوک بیٹا اسے بننا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو شاریرک اولاد سے بھی ادھک آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ کیول روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ شاریرک سمبندھ تو ایک دنیاوی سمبندھ ہے، دھرم یا روحانیت سے اس کا کوئی سمبندھ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی اولاد سے واستوک سمبندھ روحانی سمبندھ ہی ہے، اور یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شاریرک سمبندھ رکھنے والے جو شاریرک سمبندھ رکھنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں یا خونی سمبندھ رکھنے والے ہیں، ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی اولاد سے اصل سمبندھ روحانی سمبندھ ہی ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے وراثت میں کسی کو کچھ دیتے ہیں، نہ ہی نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے وراثت میں کچھ دیتے ہیں، کیونکہ وراثت کا سمبندھ شاریرک نکٹتا سے ہے، اس کی مناہی کر دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک روحانی فیضوں اور برکتوں کا سمبندھ ہے، وہی واستوک، وہی سچائی اور وہی حکمت ہے، وہی واستو میں صحیح ارتھوں میں کسی ویکتی کی روحانی اولاد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے آدیش کو اس کی اچھا اور فرمان کے انوسار سویکار کیا، اور ہر ویکتی اپنی نشٹھا اور اپنے اخلاص کے مطابق اپنا بدلہ پاتا ہے۔ اتہ اصل میں یہی روحانی اولاد ایک روحانی وجود کی اولاد ہے، اس کی شاریرک اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولاد ہی حقیقی اولاد ہے۔ اس واسطے آپ نے اپنی جسمانی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کو روحانی وجود بنا دیا۔ اگر کیول شاریرک اولاد ہونے میں کوئی خوبی ہوتی تو آپ کو نہ ان دعاؤں کے کرنے کی آوشکتا تھی، نہ ان کی قبولیت کی ضرورت تھی۔ اتہ اصل چیز یہ ہے کہ روحانی رشتہ مضبوط ہو، چاہے جسمانی تعلق ہو بھی یا نہ ہو۔ اس واسطے وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیول جسمانی اولاد ہونا کوئی بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کیول اس لیے شتروتا کی کہ وہ آپ کے جسمانی اولاد تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ چونکہ جسمانی اولاد تھے اس لیے ان کو سمان دیا جائے، پرنتو اس رشتے کے پرینام سوروپ کوئی انہیں بزرگی دیتا ہے تو وہ نپٹ مورکھ ہے۔ یہ باتیں دونوں اس میں آ گئیں۔ جو اس لیے شتروتا کرتے ہیں کہ جسمانی اولاد ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اگر کوئی سمان دیتے ہیں، بزرگی دیتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ اصل سمبندھ روحانیت کا ہے۔ جسمانی اولاد میں اگر یہ تعلق پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے، ان میں ایثار اور قربانی اور بے نفسی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدلہ دیتا ہے اور اپنے سامی پہ اپنے رضامندی سے نوازتا ہے۔ جسمانی اولاد میں یہ تعلق اور پختگی اگر قائم ہو گئی ہے، جو نبی کا روحانی فیض ہے وہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتا ہے اور اپنے ساندھیہ اور رضا سے نوازتا ہے۔ اور جس نے جسمانی اولاد نہ ہونے کے باوجود روحانی اثر کو سویکار کر کے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہ میں واستوک اولاد جیسا بنا دیا، اس کے بارے میں یہ کہنا کیول اس وجہ سے کہ چونکہ جسمانی تعلق نہیں ہے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور مرتبہ نہیں پا سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ اتہ روحانی جسمانی تعلق نہ بھی ہو تو روحانی اولاد بن کے اگر اس کا تعلق اس کا حق ادا کر دیا ہے تو وہ مرتبہ پا گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہنا
کہ عزت اور مرتبہ نہیں پاتا وہ غلط کہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل سیدھا راستہ ہے کہ جو ویکتی اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں عزت اور احترام کو حاصل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنی اپنی یوگیتاؤں کے انوسار خدا تعالیٰ کے دھرم کے کام کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو سویکار کرتا ہے، چاہے اس کا معمور زمانہ سے جسمانی سمبند ہو یا نہ ہو۔ عطا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا جسمانی سمبند ہے اس لیے ان کو بڑا کہنا چاہیے، وہ بھی انوچت بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جسمانی سمبند ہے اس لیے اچھے ہو گئے ہیں، انہوں نے وراثت میں مان سمان کو پا لیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس پرکار تو وراثت میں کسی کو عزت اور سمان نہیں ملا کرتا۔ عطا جو ویکتی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جسمانی سمبند نہیں ہے اس لیے مان سمان نہیں مل سکتا، یہ غلط ہے۔ عطا جو ویکتی یہ سمجھتا ہے کہ جسمانی سمبند ہے اس لیے ضرور مان سمان مل جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اصل میں روحانی تعلق نام ہے تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ویکتیگت محبت پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ایثار اور قربانی کرنے کا، اپنے نفس پر ایک موت وارد کرنے کا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنے کا، اپنی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک نئی اور پاک زندگی حاصل کرنے کا۔ یہ اصل سمبند ہے، اس کے بغیر تو کوئی سمبند نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 3 سال میں خدام الاحمدیہ نے کافی ترقی کی ہے، لیکن پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کے سمان خدام الاحمدیہ کے لیے کوئی ایک چوٹی نردھارت نہیں کہ جہاں تک وہ یہ سمجھیں کہ بس اب ہم آخری بلندی پر پہنچ گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے پہاڑ کی چڑھائی ہے کہ جس کی چوٹی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر رب کریم کی زمین ہے، اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے بیچ جو دوری ہے وہ اسیمت ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اسی میں ہماری زندگی ہے کہ ہم کسی جگہ پر تھک کر بیٹھ نہ جائیں، یا کسی جگہ ٹھہر کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا۔ نہیں، ہمارے لیے اسیمت ترقیاں اور انتی اور بلندیاں مقدر کی گئی ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں اور واستو میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص اور نشٹھا اور محبت اپنے لیے محسوس کرے تو وہ ہم پر فضل نازل کرتا چلا جائے گا اور کرتا چلا جاتا ہے، جس کے پرینام سوروپ انسان خدا تعالیٰ سے اور زیادہ پیار حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس سے وہ اور زیادہ دور اور پرایا ہو جاتا ہے۔ عطا یہ شبد جو آپ نے اپدیش دیے چودھری صاحب کو، اور چودھری صاحب کی وجہ سے آج ہم میں بھی یہ شبد پہنچے، یہ بھی جب ہر وقف زندگی اور ہر کام کرنے والا اور ہر خاندان کا جو تعلق رکھنے والا ہر ویکتی ہے وہ بھی ان باتوں پہ غور کرے تو چودھری صاحب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کی وجہ سے یہ سورنم شبد ہمیں سننے اور سمجھنے کو ملے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں 1970 کے اجتماع خدام الاحمدیہ مرکزیہ سے سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک نشٹھاوان بچے کو جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شاریرک سمبند تو نہ تھا لیکن روحانی سمبند بہت پکا تھا، خدام الاحمدیہ کی صدارت سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی کوشش میں برکت ڈالی اور ہماری دعاؤں کو سویکار کیا۔ جب یہ ان کو خدام الاحمدیہ کی سیوا یعنی صدارت سے فراغت ہوئے اپنی ٹرم پوری کر کے، تو اس سمے جو ان کے وداعی تقریب میں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا اس میں یہ شبد لکھے گئے، اور ان کے بارے میں جو بھی لکھا گیا اس میں کوئی مبالغہ، کوئی اتشیوکتی نہیں۔ نسندیہ کہ آج کی یہ وشیش تقریب چودھری صاحب کے لیے نردھارت کی گئی ہے، وشیش تقریب چودھری صاحب کے لیے آیوجت کی گئی ہے۔ چودھری حمید اللہ صاحب کا 4 سالہ دور صدارت تاریخ خدام الاحمدیہ میں ایک سنہرا ادھیائے کا اضافہ کرتا ہے۔ اس میں خدام الاحمدیہ عالمگیر نے
اپنی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی وشیش مارگدرشن میں خلافت ثالثہ کے دور کی بات ہے، ہر شعبہ میں، ہر وبھاگ میں وشیش کام کیا۔ چودھری حمید اللہ صاحب نے اتینت ونمرتا، بے نفسی اور نرنتر محنت کے ساتھ نوجوان نسل میں اطاعت اور محنت اور خلافت سے وابستگی جیسی منموہک وشیشتاؤں کو اجاگر کیا، جو ان کے بھوشیہ کے لیے نشان راہ ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کے دور صدارت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ کی اچھاؤں کے انوسار خدام الاحمدیہ کے ہر وبھاگ نے وشیش ترقی کی۔ آپ کے دور صدارت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورنم نردیش، جو بھاشڑوں کی شکل میں مشعل راہ کے نام سے پرکاشت کیے گئے، اطفال الاحمدیہ کے لیے کتابچہ یاد رکھنے کی باتیں پرکاشت ہوا، مجلس مرکزیہ کا عمومی اور وشیش مالی نظام سدرڑھ ہوا۔ آپ ہمیشہ اس ودھی پر محبت اور فدائیت کے ساتھ سختی سے کاربند رہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے ہر آدیش کو، ہر نردیش کو اور اشارے کو دل و جان سے پورا کیا جائے اور حضور کے سمست نردیشوں کا شابدک روپ سے اور آرتھک روپ سے پالن کیا جائے۔ صدارت کی عظیم ذمہ داریوں سے پورو وبھن سمیوں میں آپ کو مرکزی مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس الوداعی تقریب میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ بھی سملت ہوئے۔ آپ نے بھی سنکشپت روپ سے ایک بھاشن دیا، اس کا بھی کچھ سنکشیپ میں یہاں پرستت کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے فرمایا، جانے والے کے بارے میں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دے، اور آنے والے کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اور مقبول سیوا کرنے کا سوبھاگیہ پردان کرے۔ مجلس خدام الاحمدیہ وبھن دوروں میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے جہاں دنیا اسے آج دیکھ رہی ہے۔ پرارمبھ میں اس کی ایک چھوٹے سے بیج کے سمان تھی، اور اس سمے ایک صحت مند، بھرپور جوانی والے خوبصورت ورکش کے سمان اس کی شکل بن گئی ہے۔ ہر صدارت نے اپنی صدارت کے زمانے میں دو کام کیے، کسی نے بہت ہی اچھے طریقے پر اور کسی نے مادھمک طور پر، اور کسی نے اپنا سمے ویتیت کیا کچھ پہلوؤں کے لحاظ سے۔ بہرحال دو کام کیے ہر صدارت نے، ایک جو روایات بن چکی تھیں ان کو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور دوسرے جو ضرورت پیدا ہو چکی تھیں ان سے نپٹنے کے لیے کوشش کی۔ نئی نئی باتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، نئی آوشکتائیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے کوشش کی۔ ایک زندہ وجود کو یہی دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا، مجلس خدام الاحمدیہ کی زندگی قیامت تک کے لیے پھیلی ہے، کیونکہ اس تنظیم، اس سنگٹھن کا سمبند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہدی کی جماعت کے ساتھ ہے جس کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت تک کی ذمہ داریاں اس کی جماعت پر ڈالی جائیں گی۔ قیامت تک وہ ذمہ داریاں جن کا سمبند سیدھانتک روپ سے بھی اور ویاکھیاتمک روپ سے بھی امت محمدیہ سے ہے اور اسلام سے ہوگا، کیونکہ جماعت احمدیہ کی زندگی قیامت تک پھیلی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کی سمست ذیلی تنظیموں کی زندگی بھی قیامت تک پھیلی ہے، اور ہر دور میں جس میں سے بنیادی تنظیم، اصلی تنظیم یعنی جماعتی تنظیم یا اس کی ذیلی تنظیمیں گزریں، پہلے خوبصورتی اور حسن و جمال کو سرکشت رکھنا اور اس میں بڑھوتری کرتے چلے جانا یہ فرض بن جاتا ہے ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت، اس کی کمان سونپی گئی ہے۔ پھر فرمایا، ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ ٹھہرنا موت کے سمان ہے۔ یہ ایک بنیادی سدھانت ہے زندگی کا، عطا اس بات کو ہماری ہر سطح پر اور ہر تنظیم کو اور ہر نظام جماعت کے بھی ہر عہدیدار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ ٹھہرنا موت کے سمان ہے۔ یہ ایک بنیادی سدھانت ہے زندگی کا۔ فرمایا کہ ہر نئے آنے والے صدر پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں،
کیونکہ اس سے پہلے کے صدر نے 2 سال پہلے سے پورو کی اوستھا کو قائم رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ جو کام کر کے دے دیا پہلا صدر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ فرمایا کہ کام میں تیزی پیدا ہوتی ہے، نئی ہدایتیں مرکز یعنی خلافت سے جاری ہوتی ہیں، خلیفہ وقت سے نئے نردیش ملتے ہیں، نئی ذمہ داریاں نئے حالات کے مطابق ڈالی جاتی ہیں، پرانی روایتوں کو قائم بھی رکھنا ہوتا ہے اور نئی ضرورتوں کے حصول کے لیے، نئے مسائل کے سمجھنے کے لیے نئی کوشش اور نئے سنکلپ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھائی اور بچے حمید اللہ صاحب کو جو انہوں نے جماعت کے لیے کیا، جس رنگ میں ذمہ داریوں کو نبھایا، اس پر انہیں بہترین بدلہ دے اور انہیں بھی یہ سامرتھ دے کہ اور ادھک ذمہ داریاں اور دوسرے وبھاگوں کے جس رنگ میں دین کے کندھوں پر پڑیں، ادھک سے ادھک جو ذمہ داریاں دوسرے وبھاگوں کی جس رنگ میں بھی ان کے کندھوں پر پڑیں، انتم سمے تک انہیں اسی پرکار اچھائی اور بھلائی سے نبھاتے چلے جائیں اور ادا کرتے چلے جائیں۔ 1974 کے ہنگامی حالات میں بھی چودھری صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی نردیشوں کے انوسار جو ہنگامی سیل قائم ہوا تھا، اس میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے لندن ہجرت کے بعد حضور کے آدیش پر یہاں آئے اور 1 سال سے ادھک سمے تک یہاں رہے اور یہاں بھی جو جماعتی مرکزی نظام تھا اس کو قائم کرنے اور اس کو سیٹ کرنے میں انہوں نے مکھیہ بھومکا نبھائی۔ 1982 سے 1999 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ کے سیوا کرتے رہے۔ اس سمے کوئی سمے کی شرط نہیں ہوتی تھی۔ یہ لگ بھگ 17 سال صدر انصار اللہ رہے۔ پھر انصار اللہ میں جب صدر تھے تو انصار اللہ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے نردیشوں پر آدھارت سبیل الرشاد کی پہلی جلد سنکلت کر کے پرکاشت کی گئی۔ گیسٹ ہاؤس کو بڑھانے اور بنانے کا پرشنسنیہ کام ہوا۔ جماعت احمدیہ کی 100 سالہ جوبلی منصوبہ بندی کمیٹی تھی 1989 کی جو تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے بھی سیوا کرتے رہے۔ اس سے پورو آپ کو سیکریٹری 100 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبہ بندی کمیٹی کے طور پر سیوا کرنے کی توفیق ملی۔ 1905 میں مرکزی کمیٹی خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی 1908 کے صدر کے طور پر بھی سیوا کرتے رہے اور اس کا چونکہ کام استھائی تھا، اب تک اس کی صدارت کرتے رہے۔ ابھی بھی کچھ چیزیں اس کی پرکاشت ہو رہی ہیں۔ اپریل 1903 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دیہانت کے اوسر پر خلافت کے چین کے اجلاس کی صدارت کا سوبھاگیہ بھی انہیں نصیب ہوا۔ بطور وکیل اعلیٰ آپ نے افریقہ اور یورپ سمیت بہت سے دیشوں کے دورے بھی کیے۔ 1973 میں محترم سید میر داؤد احمد صاحب کے دیہانت پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے آپ کو افسر جلسہ سالانہ نیوکت کیا۔ 1973 تا آپ کی دیہانت آپ بطور افسر جلسہ سالانہ سیوارت رہے۔ یدیپی پاکستان میں 1983 کے بعد جلسے تو نہیں ہوئے، پرنتو نیمت روپ سے وہاں یہ نظام قائم تھا اور اس کو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے، باقاعدہ حالات کے مطابق اپڈیٹ کرتے رہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب بھی حالات بہتر ہوں، جلسہ ہو تو ادھک سے ادھک سنکھیا کو ہم کس پرکار سنبھال سکتے ہیں، اور یہ بڑی انتظامی صلاحیت تھی ان کے اندر، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ اس سے پہلے آپ افسر جلسہ سالانہ بننے سے پہلے آپ وبھن حیثیتوں سے جلسہ سالانہ کے نظام میں بھی کام کرتے رہے۔ جلسہ سالانہ قادیان جو تھا 1991 میں ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع وہاں گئے تھے، ان کو افسر جلسہ سالانہ مقرر فرمایا حضور نے، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے خطبہ بھی فرمایا کہ پاکستان سے چودھری حمید اللہ صاحب اور میاں غلام محمد صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک بہت محنت کی اور قادیان جا کر وہاں کے سمسیاؤں کو سمجھا اور میرے نردیشوں کے انوسار ہر پرکار کی تیاری بھی بہت ہی اچھے کام کیے، ورنہ قادیان کے احمدی آبادی اتنی چھوٹی ہے
کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے انتظام کو سنبھال سکتے۔ 1977 میں ان کو افسر جلسہ سالانہ ربوہ کے اترکت ناظر ضیافت بھی نیوکت کیا گیا۔ 1977 سے 1987 تک بطور ناظر ضیافت سیوائیں کرنے کا اوسر ملا۔ آپ کے پریوار میں آپ کی پتنی رضیہ خانم کے اترکت ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں سملت ہیں۔ بیٹا تو کینیڈا میں رہتا ہے، رشید اللہ صاحب، اور بیٹیاں، ایک بیٹی یہاں لندن میں ہیں اور ظہیر حیات صاحب کی پتنی ہیں، اور دوسری بیٹی رضوانہ حمید ہیں، یہ کمال یوسف صاحب کی بہو ہیں۔ نثار احمد صاحب کی پتنی ہیں، سویڈن میں ہیں۔ ان کی پتنی بیان کرتی ہیں کہ ہماری شادی 1960 میں ہوئی۔ شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کو جو بھی الاؤنس ملتا تھا تو سب سے پہلے اس میں سے چندہ نکالتے، اور مجھے بھی ہمیشہ یہ ہدایت کرتے کہ پہلے چندے دو، بعد میں باقی خرچے پورے کرو، اور مجھے وصیت کی تلقین کرتے۔ شادی کے سمے چودھری صاحب کی تنخواہ 80 روپے تھی۔ آج کل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سستا زمانہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 80 روپے بہت معمولی رقم تھی۔ ان کی تنخواہ 80 روپے تھی، اس پر میں بہت پریشان تھی کہ اس آمدنی میں چندہ نکالنے کے بعد گزارا کیسے ہوگا، لیکن چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل رہتا اور بڑے آرام سے دن گزرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ کالج میں کیونکہ لگے تھے، اس سمے کالج کے لوگوں کی تنخواہ جو الاؤنس تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، باقی جو کارکنان تھے ان کو تو اس سے بھی کم ہوتا تھا، مربیوں کا یا واقفین زندگی کا۔ پھر لکھتی ہیں کہ آپ تہجد گزار تھے، 5 وقت کے نمازیں باجماعت مسجد یا دفتر میں ادا کرتے، بیماری کے صورت میں گھر میں ادا کرتے، نماز کا وشیش پربند ہوتا تھا، آخری دم تک نمازیں پوری اور وقت پر پڑھتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی نماز تہجد کی عادت ہو گئی تھی، میں نے سب کچھ ان سے سیکھا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ سدویوہار تھا، گھر میں جو بھی چیز آتی وہ پہلے مجھے دیتے اور پھر بچوں میں وترت کرتے۔ اکثر کام سے دیر سے گھر آتے، دفتر میں رہتے بہت دیر رات گئے تک کام کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تنگ نہیں کرتے تھے، بیرونی دروازوں کی چابیوں سے سوئم ہی کھول کر اندر آ جاتے، کتنے بھی لیٹ ہوں، کبھی گھنٹی نہیں بجائی، کبھی نہیں اٹھایا۔ اور کہتی ہیں کھانا اگر کھانا ہوتا تو چودھری صاحب نے وہ بھی میں دیگچی میں ڈال کر رکھ دیتی تھی اور روٹیاں پاس رکھ دیتی تھی لپیٹ کے، اور میں سو جاتی تھی۔ آپ باہر سے آتے تھے، سوئم ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتے تھے، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، چاہے کھانے کا ہو یا پہننے کا، جو کھانے کے لیے ملتا خوشی سے کھا لیتے اور جو کپڑا لاتی خوشی سے پہن لیتے، کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بڑا بنیادی سدھانت ہے گھروں میں، حضور فرما رہے ہیں، اور یہ بڑا بنیادی سدھانت ہے گھروں میں امن اور سکون رکھنے کا۔ اگر اس پر عمل کریں تو آدھے گھر کیا 80% گھر جو ہیں ان کے گھروں کے جو سمسیائیں ہیں وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوں۔ شہیدوں، عہدیداروں، نامور شخصیتوں، کارکنان کے پریواری جنوں اور دیگر جاننے والے احباب کے جنازوں میں ضرور سملت ہوتے تھے اور تدفین تک رہتے تھے ساتھ۔ کسی کے بارے میں دل میں غصہ نہیں رکھتے تھے، بہت ستاری والی ان کا سوبھاؤ تھا، پردہ پوشی کرتے تھے، ایک اچھے پتی تھے، بچوں کے لیے دیالو باپ تھے، کسی رشتہ دار سے ناراض نہ ہوتے تھے، صلح میں پہل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ العزت للہ جمیعا، سب عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور انیہ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر جمعرات کو ربوہ میں مقیم اپنی بہن کے گھر جاتے۔ چودھری صاحب نے ماتا پتا کا بھی بہت خیال رکھا۔ کہتی ہیں میرا آپریشن ہوا، اسپتال میں 10 دن میں رہی، سونے کے لیے وہاں جگہ کوئی نہیں تھی تو فرش پر لیٹ جاتے تھے میرے کمرے میں، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میں نیچے نہیں سو سکتا، اور پھر بڑے دیالو پتی تھے۔ یہ کہتی ہیں جب میں بیمار ہو کر طاہر ہاٹ میں داخل ہوتی تو وہاں بھی میرے ساتھ رہتے اور ہر لحاظ سے خیال رکھتے۔ پھر ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ کبھی ہماری امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ابو کیول ہمارے ابو نہیں تھے بلکہ ہمارے دوست بھی تھے، ہم ان سے ہر بات شیئر کر سکتے تھے۔
پھر کہتی ہیں کہ عام طور پر چھوٹے ہوتے میرے کمرے میں ہی نماز تہجد پڑھتے تھے۔ اس دوران مجھے ان کی یہ دعا اب تک یاد ہے جو وہ بار بار پڑھتے تھے کہ اے قادر و توانا آفت سے بچانا۔ بچپن میں سونے سے پہلے ہمیں کہانیاں سناتے۔ جب سویڈن آتے تو میرے بچے چھوٹے تھے، ان کو بھی کہانیاں سناتے، اور ہمارے ابو ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرما رہے ہیں، پھر ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ ان کی ساری عمر یہ روٹین تھی کہ صبح ناشتے کے بعد دفتر جاتے اور دوپہر دیر سے گھر آتے، عصر کے بعد دوبارہ دفتر جاتے اور عشاء کے بعد دیر سے گھر آتے۔ بچپن میں جب ہمیں کبھی میتھ میں سہایتا کی آوشکتا ہوتی تو ان کے پاس کیول فجر کے بعد 1 گھنٹہ ہوا کرتا تھا بچوں کو پڑھانے کا۔ ایک بار جلسہ سالانہ کے معائنہ کے پروگرام کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کے بارے میں فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے، اس سمے کارکنان بعد میں کھانا کھایا کرتے تھے، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کو کہا کہ آپ میرے ہی پیالے میں میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ مٹی کے پیالوں میں سالن دیا کرتے تھے، تو جو پیالہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے سامنے رکھا، انہوں نے چودھری صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی اسی پیالے میں کھائیں۔ آپ حقیقی معنوں میں وقف زندگی کا حق ادا کرنے والے تھے۔ کھانے پینے اور سونے کے اترکت آپ نے صرف جماعتی کام کیا، کوئی سمے ویرتھ نہیں کیا۔ پھر یہ بیٹی کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو ایک بات انہوں نے مجھے سکھائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں پہلے ہتھیلی کھول کر یعنی ہاتھ پھیلا کر کسی سے کچھ لیتی تھی تو کہتے تھے ایسے نہیں لینا، اشارے سے سمجھاتے تھے کہ اوپر سے پکڑنا ہے، ایسے انداز میں لینا چاہیے، خواہ پیسے ہوں یا کچھ اور چیز۔ یہ بھی تربیت کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ دنیاوی چیزوں سے ان کو بالکل محبت نہیں تھی۔ کہتی ہیں میں نے کبھی کسی اور ویکتی میں یہ وشیشتا نہیں دیکھی، کوئی جتنا بھی بڑا تحفہ ان کو دے دیتا، ان کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور دلچسپی کیول جماعتی کاموں میں ہوتی تھی۔ فون بیڈ کے پاس رکھا ہوتا تھا، 24 گھنٹے وہ ہر ایک کو فون پر اویلیبل ہوتے تھے۔ پھر ان کی بڑی بیٹی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ اپنے بچوں پر ان کی گہری نظر ہوتی تھی، ان کے جذبات اور ان کی بھاوناؤں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی ہم پر اپنے بارے میں کوئی بوجھ نہیں ڈالا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کر دو اور وہ کر دو، اپنے کام وہ سوئم ہی کر لیا کرتے تھے، ہر وقت ہماری سہایتا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بچوں کو بھی پاس بٹھا کر سلسلے کی باتیں سناتے، سمے کی برکتوں اور خلفاء کے ساتھ اپنے ایمان افروز واقعات سناتے۔ ان کی ہر بات ایک مقصد کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کا ہر ایک مثبت اثر ہوتا۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ 2 باتوں پر زور دیتے تھے کہ نمازیں اور خلیفہ وقت کا خطبہ کسی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے، اور خلیفہ وقت نے جو بھی ارشاد فرمائے ہیں ان پر بھرپور ان کا پالن کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کینیڈین پر یعنی کینیڈا والوں پر یہ اثر ڈالو، تبلیغ کا مادھیم اگر کوئی پیدا کرنا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ویکتی ہمارے سمان بھی کرتا ہے اور ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ جمیل الرحمن رفیق صاحب وکیل التصنیف ہیں تحریک جدید کے، وہ لکھتے ہیں کہ چودھری صاحب سے ایک پرانا سنبندھ تھا۔ چودھری صاحب کے پتا محمد بخش صاحب بڑے دیندار آدمی تھے، نیک سوبھاؤ تھا، یہی گن چودھری صاحب میں آ گئے ہیں اور پروان چڑھے ہیں۔ ان کے پتا محمد بخش صاحب چودھری فضل احمد صاحب کو دعوت اللہ کیا کرتے تھے۔ یہ 60-70 سال پہلے کی بات ہے، اور چودھری فضل احمد صاحب نے احمدیت سویکار کر لی ان کے پتا کی وجہ سے، اور پھر یہ سنبندھ جو بنا مزید جمیل الرحمن صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ چودھری فضل احمد صاحب پھر میرے سسر بنے اور اس سنبندھ کو پھر انہوں نے خوب نبھایا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں خاکسار کے استاد بھی تھے، جب خاکسار BSc میں تھا تو میتھمیٹکس میں MA کر کے آئے تھے، اس سمے کچھ سمے پڑھایا انہوں نے، ہمیں دل سے پڑھایا کرتے تھے جس سے ہم لوگ بڑے پربھاوت ہوتے تھے۔
اصول کے بڑے پکے تھے لیکن پیار کرنے والے تھے اور ضرورت مند کارکنوں کی چھپ چھپ کر مدد کیا کرتے تھے۔ خدا کے فضل سے محنتی بہت تھے، گیانی ویکتی تھے، خاص طور پر تاریخ اور بھوگول سے، وشیش روپ سے اتہاس اور بھوگول سے خوب پریچت تھے اور اس کا نردیش بھی دیا کرتے تھے۔ خدا کی کرپا سے جماعتی مالوں میں نہایت احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کچھ شبدوں کی ایک چٹھی کے لیے پورا سائز کا بجائے آدھا پیپر پریوگ کیا کریں۔ ہر معاملے کی گہرائی تک پہنچتے، کوئی معاملہ آتا تو اس کی سبھی انگوں کا جائزہ لیتے اور پھر کوئی نرنے کرتے۔ یہ خوبی خدا کے فضل سے ان میں بہت وشیش روپ سے نمایاں تھی۔ وکیل الدیوان ہیں لائق ناصر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ جب صدر خدام الاحمدیہ تھے تو چودھری صاحب کے بطور معاون اجتماع پر ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے آپ کو کہا کہ ذرا لنگر خانہ کا جائزہ لے کر آئیں۔ لنگر اجتماع پر بھی چلتا تھا، دیکھ کے آؤ کھانا کس پرکار پک رہا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں چلنے لگا تو حضرت صاحب نے واپس بلا لیا کہ لنگر کے جو انچارج ہیں وہ بہت سخت سوبھاؤ کے ویکتی ہیں، تو وہ تو اندر نہیں گھسنے دیں گے تمہیں، تم بغیر کسی اتھارٹی کے جا رہے ہو اور بڑی آیو کے بھی ہیں۔ تو حضرت صاحب نے اپنا صدر خدام الاحمدیہ کا بیچ اتار کر کہتے ہیں کہ میں ان کا معاون تھا، سہایک تھا، بیچ اتار کر مجھے لگا دیا کہ اب یہ اتھارٹی ہے تمہارے پاس کہ صدر خدام الاحمدیہ نے بھیجا ہے اور یہ اپنا بیج لگا کر بھیجا ہے اور پھر جاؤ اور جا کے رپورٹ لے کر آؤ۔ جب میں نے تمام ناظران وکلاء کو ایک بار یہ کہا تھا، بعد میں بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ باہر جماعتوں میں جائیں اور لوگوں کو ملیں اور میرا سلام پہنچائیں، تو چودھری صاحب بھی گئے۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ 2 بار میں نے ان کے ساتھ دورے پر گیا۔ سرگودا میں ان کا ضلع سرگودا ان کے سپرد تھا اور کوئی گھر نہیں انہوں نے چھوڑا، ہر گھر تک پہنچے۔ جو ویکتی گھر میں نہیں ملتا تھا، پتہ لگتا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہے یا کہیں پر گیا ہوا ہے، تو آپ وہاں چلے جاتے اور اس سے ملاقات کرتے۔ کبھی کبھی کچھ جگہ ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی تھی، تو کئی بار کئی کلومیٹر تک پیدل چل کر ان لوگوں تک پہنچے اور میرا سلام پہنچایا۔ پھر یہ بھی وشیش عادت تھی ان کی کہ اطاعت اور تعمیل پوری کرنی ہے۔ جو پیغام میں نے دیا ہوا ہے وہ کئی بار پڑھتے تھے اور یہ بھی مجھے ہدایت تھی کہ اگر جب پیغام میں دینے لگوں لوگوں کو تو اگر کہیں میں غلطی سے الفاظ آگے پیچھے کر دوں تو مجھے ٹوک دیا کرو اور بتا دیا کرو کہ یہ الفاظ اس پرکار ہیں۔ اس حد تک پارٹیکولر تھے وہ۔ پھر یہ کہا کرتے تھے کہ دفتری معاملوں میں بھی ایک استھائی نردیش بھی ان کی یہ تھا کہ جو بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلطی بھی ہو گئی ہو تو خلیفۃ المسیح کو باخبر رکھنا چاہیے اور لازمی طور پر یہ بات ان کے علم میں لائیں۔ اس سے دعا بھی ہو جاتی ہے اور سدھار بھی ہو جاتا ہے۔ سادگی انتہا کی تھی۔ دورے کے دوران بھی جماعت کو ہدایت تھی کہ کوئی پروٹوکول نہ ہو، جب کوئی کھانا کا وقت ہو جہاں موقع ملے کھا لیا، بعض دفعہ گاڑی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا، کبھی فصل میں کنارے پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا گاؤں میں پھرتے ہوئے۔ پھر بعض دفعہ اس دورے کے دوران بعض جماعتیں کہتی ہیں کہ آج کوئی خطاب کر دیں، کوئی بھاشن دیں، ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو انکار کر دیا کرتے تھے۔ صرف جس بات کا مجھے حکم ملا ہے میں وہی کروں گا فی الحال۔ حضرت مسلم موعود کا یہ ارشاد تھا قادیان والوں کو بھی، ربوہ والوں کو بھی، کہ اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز ادا کیا کریں۔ آخری سمے تک اس پر بھی کاربند رہے، ان پر عمل کرتے رہے۔ کم سے کم کوئی نہ کوئی نماز ضرور ادا کرتے تھے۔ اگر مسجد مبارک میں، مرکزی مسجد میں آتے بھی تھے تو رات کو بھی دفتر آتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آپ شام کو دفتر آئے اور دفتر میں کوئی نہیں ہوتا تھا دفتر کھولنے والا، تو آپ سوئم آ کر دفتر کھولتے اور کام کرتے رہتے۔ یہ عادت آپ کو کالج کے دور سے ہی تھی۔
ایک دلچسپ واقعہ کالج کے دور کا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تعلیم الاسلام کالج کے اسٹاف روم میں شام کے وقت بیٹھے کام کر رہے تھے تو مددگار آیا اور ڈبہ دیا جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی۔ کھولا تو اس میں بریانی تھی یا پلاؤ تھا۔ انہوں نے کہا یہ پرنسپل صاحب نے بھجوایا ہے۔ اس سمے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بعد میں ان کو یہ بتایا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوں گے، اس لیے مددگار کو کہا کہ جاؤ وہاں جو کوئی بھی بیٹھا ہو اس کو دے آؤ۔ جب بھی آپ کے گھر کوئی جاتا سوئم مہمان نوازی کرتے، بغیر تکلف یا بناوٹ کے جو کچھ ہوتا پیش کر دیتے۔ اپنے کارکنوں کو، اپنے ماتحتوں کو لائق عابد صاحب نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بہت زیادہ ساودھانی سے کام لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ڈرافٹ بل یا خط پورا پڑھے بغیر دستخط ہستاکشر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ بڑی ضروری چیز ہے افسروں کے لیے کہ بغیر دیکھے سائن نہ کیا کریں۔ وقت کی پابندی کرتے اور ہر کام سمے پر کرنے کی عادت اس قدر پختہ تھی کہ مانو سمے پر سوار ہوں اور جس پرکار چاہیں اس کو موڑ لیں۔ اتنے وقت کی پابندی کے باوجود ادب کے تقاضوں کا بہت لحاظ کرنے والے تھے۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو ذکر الہی میں ویست ہو جاتے اور گھڑی کی اور نہیں دیکھتے تھے، جیسا کہ سامانیتہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز شروع کیوں نہیں ہوئی، دیکھنے لگ جاتے ہیں گھڑیوں کو۔ جب بھی امام آیا اس وقت نماز پڑھ لی۔ مبلغین کو، جو آنے والے مبلغین تھے، باہر سے نصائح کرتے سامانیتہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکیں پڑھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں میں ورنن ہونے والی شکشاؤں پر عمل کریں۔ اسی پرکار ہم ساری دنیا میں احمدیت کی ایک جیسی شکل بنا سکتے ہیں۔ حضور انور فرما رہے ہیں، سمیع اللہ سیال صاحب کہتے ہیں ہم نے اکٹھے میٹرک کیا۔ شکشا پورن کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی سیوا میں پرستت ہوئے، وقف زندگی کی درخواست کی اور حضور نے ازراہ شفقت پریم پوروک ہمارا وقف سویکار کر لیا۔ انتم سمے تک لگ بھگ 71 سال تک وبھن حیثیتوں سے مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اپنے اوصاف کے لحاظ سے وہ ایک مہان ویکتی تھے، ایک ہمدرد، ساہسی، ہر وقت دین کی سیوا کرنے والے اور خلافت سے بے پناہ عشق کرنے والے ویکتی تھے۔ یہ بھی ان کی وشیشتا تھی کہ نئے آنے والے واقفین کی نہایت اچھائی سے تربیت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بڑی خوبی تھی۔ اس لیے میں نے بھی کچھ واقفین کو ان کے سپرد کیا کہ ان کی تربیت کریں، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تربیت کی۔ حلیم قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انتظامی معاملوں اور مالی معاملوں میں بڑی سخت گرفت تھی، کبھی بد انتظامی برداشت نہ کرتے، مالی معاملات پر گہری نظر رکھتے اور قیمتوں کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہتے۔ اگر کوئی بل آتا اور اس میں 10 روپے بھی زیادہ ہوتے تو پوچھ گچھ کرتے کہ فلاں دکان پر اس چیز کی قیمت 100 روپے ہے اور آپ نے 110 روپے خرچ کیے ہیں۔ امیر محمد کیسرانی صاحب انجینئر ہیں، روٹی پلانٹ جلسہ سالانہ میں کہتے ہیں کہ چودھری صاحب مشورے کے بے حد اہمیت دیتے تھے۔ مشورہ کرنے کو، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پورو سمبندھت عہدیدار یا اس کام کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے تھے۔ ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تفصیلی جائزہ لیتے اور وسیع پیمانے پر مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی پرینام پر پہنچتے۔ جمعہ کو جب سامانیتہ دفتر بند ہوتے ہیں تو اس سمے ٹرائل کیا کرتے تھے روٹی پلانٹ کے۔ اسی پرکار انتم سپتاہ میں تعطیل یعنی چھٹی پر بھی اکثر دفتر آ جایا کرتے تھے۔ اس بارے میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سمجھاتے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ہم نے یہ سیکھا ہے، جب کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی پرکار کی پریشانی یا مشکل ہو تو جماعتی کاموں میں زیادہ سمے دیا کرو، اللہ تعالیٰ سوئم ہی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ راہ چلتے لوگوں سے بہت عزت اور پیار سے ملتے، ہر ویکتی سے اس کی دلچسپی کے عنوان پر بات کرتے۔ دیہانت سے پورو ایک میٹنگ میں نرمان سمبندھی کام میں کچھ
ولمب ہونے پر انجینئر صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور انیہ انجینئروں سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر اسی دن چھٹی کے بعد مجھے فون کیا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولے کہ آج میں نے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ استعمال کر لیے تھے، اس کے لیے کھما کرنے کے لیے فون کیا ہے، اور مجھ سے میرا حال بھی پوچھا۔ حافظ مظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نویدن پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ریسرچ سیل کے نرمان کی اصولی منظوری پردان کی، چودھری صاحب سے ملنے کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس سمے موصوف نے آدیش کے پالن میں 2 پرستاوت ستھانوں میں سے جامعہ میں ہی دفتر کا نرمان کروا دیا۔ مشورے کے دوران فرمایا کہ آپ لوگوں نے آگے بھی جماعتی کام کرنے ہیں، ایک تو ہمیشہ سلسلے کی آئندہ کی آوشکتاؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، دوسرے قناعت اور کم پیسوں میں کام کرنے کا اصول بھی ہمیشہ اپنے آگے رکھنا چاہیے، اور شوقیہ بڑی آفس ٹیبل یا آرام دہ کرسی کے بجائے آوشکتا کے انوسار مناسب فرنیچر تیار کروانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ماجد طاہر صاحب وکیل و تبشیر لندن لکھتے ہیں کہ ہر سمے آپ کے وقت کا ہر لمحہ دھرم کی سیوا میں گزرا۔ وبھن دفتری معاملوں کی کارروائی میں جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے آدیش ہوتے چودھری صاحب کو پہنچائے جاتے، فوری طور پر اولمب ان پر کارروائی کرتے۔ کئی بار رات کے سمے ارشاد ملتا، آدیش ملتا کہ آپ اس آدیش کی تعمیل کے لیے دفتر آ جاتے اور پھر تعمیل کر کے اس آدیش کا پالن پورا کر کے گھر جاتے۔ نسندہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا بولنا اور خاموش رہنا خلیفہ وقت کے آدیش کے ادھین ہوتا تھا۔ جو لوگ نیم کو خلیفہ وقت کے کہنے سے بھی ادھک اوپر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیموں میں نیم لکھے گئے ہیں جماعت کے، انہی پر عمل ہونا چاہیے، ان کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وقت نردیش دیتے ہیں اور جو آدیش فرماتے ہیں ان پر عمل کریں، یہی آپ کے لیے نیم ہے۔ اور ویسے بھی نیموں میں ایک رولنگ لا یہ موجود ہے۔ مبشر ایاز صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ ربوہ لکھتے ہیں کہ جماعتی پرمپراؤں اور تحریکوں کا ایک انسائکلوپیڈیا تھے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ جتنا بھی اوسر ملا، ایک چیز جو محسوس ہوئی وہ ان کی وہ گرفت اور احاطہ تھا جو ان کو سمبندھت کاموں میں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے کچھ ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ چودھری صاحب جامعہ کے حوالے سے اگر میٹنگ کریں تو وہ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے کہ تمہارے جامعہ میں اتنی سیڑھیاں ہیں، اتنے پودے ہیں اور فلاں جگہ پر یہ کمی ہے یا یہ پودا لگا ہوا ہے۔ بڑی گہرائی سے ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ جس معاملے پر میٹنگ لے رہے ہوتے تھے اس کے سمست تفصیلوں کو، ان کے سمست انگوں پر ان کو جانتے ہوتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایسی ہی امید رکھتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ربوہ کی سارے اتہاس تو مانو ان کی آنکھوں اور دل اور دماغ میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ مہینے پورو مجھے چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کا اوسر ملا۔ میں نے نویدن کیا کہ ربوہ کے کچھ ایتہاسک ستھانوں کے بارے میں مجھے پرانے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں میں کبھی کبھی متبھید سامنے آتا ہے، آپ اس کی کچھ نشاندہی کروا دیں، جس پر انہوں نے کئی باتیں مجھے بتائیں اور تفصیل سے بتایا کہ فلاں ویکتی بتا سکتا ہے، لیکن اب فلاں کی یادداشت میں کچھ کمزوری ہے، ایسا کرو کہ لسٹ بنا کر مجھے بھیج دو، پھر تمہارے ساتھ جا کر جتنا مجھے یاد ہوگا بتا دوں گا۔ کہتے ہیں ان کی ونمرتا کا یہ حال تھا کہ سوئم چائے بنا کر ہمیشہ مجھے دیا کرتے تھے۔ ونمرتا کا یہ ایک اور ورتانت کہتے ہیں کہ قادیان کچھ سال پہلے جلسہ پر گئے، وہاں لنگر خانے کے نائب نگران تھے محفوظ الرحمن صاحب۔ ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے تو چودھری صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، السلام علیکم ہوئی۔ اس کے بعد محفوظ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی ایک خاص اوستھا میں چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتانے لگے کہ چودھری صاحب عجیب سادہ مزاج آدمی ہیں۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئے کہ محفوظ صاحب کچھ کھانا ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں، میں ایک میٹنگ سے آیا ہوں اور کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ کہتے ہیں کھانا سمے ختم ہو چکا تھا، میں نے کہا اچھا فریج میں رکھا ہے،
کھانا وہ گرم کر کے لاتا ہوں، آپ جا کر تیار ہو کر آ جائیں، اتنی دیر میں یعنی فریش ہو کے آ جائیں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں کھانا گرم کرنے لگا۔ کھانا گرم کر کے جب میں لے کر آیا تو دیکھا سمے کافی ہو گیا تھا۔ چودھری صاحب کیونکہ سمے کے پابند تھے، وقت پر میٹنگ میں جانا تھا اور لگ رہا تھا کہ کھانا آپ کھائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہی ان کو دیکھا کہ ڈرائنگ ٹیبل پر جو پڑے کچھ ٹکڑے تھے روٹی کے، وہ اکٹھی کر کے اور بچی ہوئی دال جو سالن تھا اس کو ساتھ کھانا تقریباً ختم کر چکے تھے اور پورے سمے پر میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ چہرے پر کسی پرکار کی ناراضگی کے کوئی لکشن نہیں تھے کہ تم بڑا لیٹ کھانا لائے ہو، کیوں لائے ہو، کیا وجہ ہے۔ وہی روٹی کے ٹکڑے کھا لیے اور دال جو تھی بچی کچی وہ کھا لی، جو بھی ڈش میں تھی یا پلیٹوں میں تھی، اور چلے گئے۔ چودھری صاحب کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں کا ادھین بھی بڑا وسیع تھا، بہت ویاپک تھا۔ یوں لگتا تھا کہ استھائی طور پر ان پستکوں کو اپنے زیر مطالعہ رکھتے ہیں، اور کیول مطالعہ کی حد تک نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حسابی طور پر ایک خاص نظر تھی، اس نظر سے بھی دیکھتے تھے کتابوں کو تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک ایک بات کی سمیکشا ہوتی تھی اور جو سوال اس پر ہوتے تھے ان کا حل کیا ہوتا تھا یا حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تھی۔ اور یہ بھی نصیحت دوسروں کو بھی کرتے تھے کہ جب بھی کتاب پڑھو تو ایک ایک فقرے پر نظر رکھو اور جہاں کوئی سوال پیدا ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ مبارک صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب لندن وہ آئے تھے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو انومتی دی کہ ٹی آئی کالج میں ایک میٹنگ کر لیں، ایک پروگرام بنا لیں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے چودھری صاحب سے نویدن کیا کہ اس پرکار خلیفۃ المسیح نے کہا ہے، اور خیر آئے۔ میں نے وہاں ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیوا کرنے کی توفیق دی ہے، بڑے لمبے سمے تک آپ کو سوبھاگیہ پردان کیا ہے، ہمیں اس کامیابی کا راز بتائیں، کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک ہی راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گیان اور اپنی عقل کو کچھ نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے خلیفہ وقت کی اطاعت کریں۔ ایسا آگیا پالن ہو کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے اطاعت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مرزا جواد صاحب لکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح ثالث کی ایک روایت سناتے تھے کہ مجھے ایک بار بتایا، خلیفۃ المسیح ثالث نے چودھری صاحب کو بتایا کہ پارٹیشن سے پہلے جلسہ کے اوسر پر جو باقاعدہ ایک ہفتہ کی ڈیوٹیز لگتی تھیں، اس پورے سمے میں تمام ڈیوٹی دینے والے کو کیول ایک بار چائے بطور ریفریشمنٹ ملتی تھی، ایک چائے کی پیالی۔ عطا ایک سیوک کارکن خوشی خوشی چائے لے کر اپنے نواس ستھان پر آ جاتا اور باقی تو کھانا جو لنگر سے پکتا تھا وہی ہوتا تھا۔ چائے صرف ایک دفعہ کارکن کو مل رہی ہے، تو ایک کارکن چائے لے کر آیا اور اپنے نواس جہاں وہ رہتا تھا تو ساتھ ہی بستر میں موجود مہمان سمجھا کہ شاید میرے لیے چائے لے کر آیا ہے۔ کارکن جب اندر داخل ہوا کمرے میں، وہاں مہمان لیٹا ہوا تھا، وہ سمجھا کہ شاید میرے لیے چائے لے کر آیا ہے۔ مہمان نے اس سیوک سے پرشن کیا، اس رنگ میں پوچھ لیا کہ کیا میرے لیے چائے لائے ہو؟ تو وہ خادم نے بغیر کوئی احساس دلائے اسے وہ چائے مہمان کو دے دی۔ اور چودھری صاحب کہتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث یہ ورتانت ورنن کر کے ڈیوٹی دینے والوں کے جذبات اور ان کی قربانی کا ورنن کرتے تھے کہ کیسے ڈیوٹی والے ہر حالت میں قربانی کر کے مہمان کا خیال رکھتے تھے۔ چودھری صاحب کہتے تھے کہ دیکھو، ایک وہ دور تھا کہ ہفتے بھر کی ڈیوٹی میں یہ ایک ریفریشمنٹ ہوتی تھی کہ چائے کا کپ ملے گا، اور وہ بھی ڈیوٹی کے دوران قربان کرنا پڑتا تھا۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ خدا تعالیٰ نے جماعت کو مالی لحاظ سے اس قدر نوازا ہے کہ ہر چھوٹی میٹنگ میں بھی چائے پیش ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ عطا خدا کے فضلوں کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیشہ جماعتی اموال کو ساودھانی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ بہرحال باتیں تو بے شمار ہیں اور وہ بھی ہیں، یہ چند ایک تھیں جو میں نے کہہ دیں، وہ تو لمبا ہو جائے گا، یہیں میں ختم کرتا ہوں۔ اور جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو وشیشتائیں بیان ہوئی ہیں ان میں کوئی بھی اتشیوکتی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بے شمار باتیں جو لوگوں نے لکھی ہیں، کچھ اتنی زیادہ تھیں کہ میں بیچ میں سے لے بھی نہیں سکا اور پڑھ بھی نہیں سکا۔ کچھ باتوں کو غیر معمولی
योग्यताओं और सलाहियतों के मालिक थे, दरवेश सिफत थे और इंतहाई मेहनत करने वाले थे। उनके साथ मैंने काम भी किया है और बड़े नरम अंदाज में सिखाया भी करते थे। फिर जब नाज़िर आला बना हूँ उस वक्त भी अमीर मुकामी, तो उस वक्त बिल्कुल उनका और रवैया हो गया। बहुत ही आज्ञा पालन के साथ उन्होंने वो वक्त भी गुजारा और खिलाफत के साथ तो फिर इंतहाई वफ़ादारी के साथ एक अहमदी की हैसियत से, एक कारकुन की हैसियत से, बैत का हक़ अदा करने वाले की हैसियत से अपने तमाम हक़ अदा किए। खलीफा वक्त की हर आवाज़ को, हर आदेश को बड़ी संजीदगी से लिया और हरफन लफ्ज़न नहीं बल्कि हरफन उस पर अमल किया। कभी कोई तावील नहीं की, उसकी ये तावील होती है और इसकी ये तावील होती है, इस प्रकार नहीं किया। जामिया जूनियर सेक्शन जो था अलहदा एक इमारत थी। एक ज़माने में मैंने उनको कहा कि उसको मेरा ख़्याल है कि अधिक ख़र्च है, ज़रूरत भी नहीं है, मिला देना चाहिए बड़े जामिया में सीनियर सेक्शन में। तो उस समय उनकी कुछ रिज़र्वेशन थी, कुछ और बुज़ुर्गों की भी थी। मैंने राय मांगी थी तो उन्होंने अपनी राय दी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बाद में मैंने फ़ैसला कर दिया तो बग़ैर किसी चूँ चरा के फ़ौरी तौर पर उसी समय अमल दरामद करवा के, मेरा ख़्याल था कि चंद दिन लगेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करवा के मुझे रिपोर्ट भी दे दी कि ये सब कुछ हो गया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और खिलाफत को उन जैसे सुल्तान नसीर मिलते रहें। हालात के मुतालिक भी दुआ करते रहें। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अल्लाह ताला जल्द बदले और वहाँ अहमदियों को आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरे कुछ अहम बात है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना की जो महामारी फैली हुई है दुनिया में, उसमें अहमदी भी जो हक़ है उसका अदा करने का, सावधानी का वो नहीं कर रहे हैं, ना यूके में, ना अमेरिका में और ना पाकिस्तान में और ना और मुल्कों में। पूरी तरह सावधानी करनी चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए। मास्क पहना होता है तो नाक नंगा होता है, हालांकि नाक ढका होना चाहिए, या गर्दन के ऊपर मास्क रखा हुआ होता है, तो इसमें मास्क पहनने का फ़ायदा क्या। फिर आपस में करीब होकर मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, और जो कवायद सरकार ने निर्धारित किए हैं, हुकूमत ने बताई हुई हैं, वो बातें उन पर भी अमल नहीं करते। तो इन सारी बातों पे हमें अमल करना चाहिए, नहीं तो महामारी ये इसी प्रकार एक दूसरे को फैलती चली जाएगी। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आजकल के कम से कम सफ़र करें और बिला वजह अकारण सफ़र को अवॉइड करें। यूरोप से जाने वाले पाकिस्तान जो हैं वो भी सावधानी बरतें, आजकल ना ही जाएं तो बेहतर है। बहरहाल अल्लाह ताला इस महामारी को जल्द दूर करे और जो अहमदी बीमार हैं उनको भी, और जो नहीं हैं, जो अहमदी नहीं हैं, दूसरे लोग भी हैं बीमार हैं, उनको भी शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम
ولذكر الله أكبر.